الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج 13 رمضان مبارک ہے اور ہم بزم اشرف کی پہلی مجلس فضائل رمضان کو سن رہے ہیں۔ گزشتہ کل فضائل رمضان میں ہم نے روزے کے جو 6 آداب تھے اس کو سنے تھے۔ اس میں سے پہلے ادب کو سنا تھا کہ نگاہوں کی حفاظت۔ آج کی اس مجلس میں ہم سنتے ہیں کہ مشائخ نے روزے کے 6 آداب لکھے ہیں کہ آدمی جب ان 6 چیزوں کی رعایت کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے تو اس کو کما حقہ روزے دار کہا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر مشائخ نے لکھا ہے زبان کی حفاظت، کہ زبان روزے کی حالت میں جھوٹ سے، چغل خوری سے، لغو و بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہے، اس سے بچتا رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اس کو سمجھا دے، اور اگر وہ بے وقوف ناسمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے بہت ہی احتراز ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، حالت تقریباً موت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان کو طے کرنے کا حکم فرمایا، وامد کرنے کا حکم فرمایا پیالے میں۔ دونوں نے طے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، کہ 2 عورتوں نے لوگوں کی غیبت کی، اس لیے ان کی حالت پہنچی ہے۔ تو ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم روزے کی حالت میں کتنی لغو بات اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ کبھی چند لوگ جمع ہو گئے، کسی کی مذاق شروع کر دی وقت گزارنے کے لیے، جہاں چند لوگ ملے کسی کی غیبت شروع کر دی، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں کا یہ کیا، فلاں کا مال وہاں سے آیا۔ یہ سب غیبتیں ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے ہم بات کرتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی بات کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا، کہ ایسی بات کرنا جس کو وہ سنے تو اس کو تکلیف پہنچے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور اگر وہ بات نہ ہو اس میں اور ہم اس کی برائی کریں تو یہ اس کی تہمت ہے اور یہ الزام ہے اور یہ غیبت سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے روزے داروں کو چاہیے خاص کر کے رمضان میں ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنے کا ارادہ بھی ہو جائے، اپنے نفس کو سمجھائے کہ 1 مہینہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، 1 مہینے کے لیے میں نے اپنے آپ پر غیبت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، مجھے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ روزے کو ہم رکھیں۔ ہمارے روزے کے ضائع ہونے کا ایک سبب غیبت بھی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا فون پہ ہو یا میسج پر ہو، ہم بہت سارے غیبتیں کر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنی میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔